अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 53 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो डील करता है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के साथ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सजा देने का मकसद क्या होता है। सजा देने का मकसद ये होता है ताकि जो मुजरिम हैं उनको रोका जा सके दोबारा जुर्म करने से, और जो आम सोसाइटी के लोग हैं उनको डराया जा सके कि वो जब देखें कि ऑफेंडर को ये सजा मिली है तो हमें भी जुर्म करने पे सजा मिल सकती है, तो वो डर कर ही जुर्म ना करें। ये एक मकसद है सजा का। उसके अलावा सजा देने का मकसद ये भी है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी जुर्म पाए जाते हैं उनको रोका जा सके, ताकि जो मुआशरे में रहने वाले लोग हैं वो ये महसूस करें कि वो गैर महफूज नहीं है, वो बिल्कुल महफूज हैं। कोई उनके साथ कोई जुर्म नहीं कर सकता, कोई उनकी हक तलफी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हेडिंग है रेलेवेंट प्रोविजन की। तो सेक्शन 53 है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, जो डील करता है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट का मतलब क्या है? पनिशमेंट सजा का मतलब है बेसिकली किसी बंदे के ऊपर जिसने गलत काम किया है उसके ऊपर कोई तकलीफ या कोई नुकसान डाल देना, ये पनिशमेंट कहलाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। अब जो लॉ लेक्सिकन है वो कहता है कि पनिशमेंट सजा एक पेनल्टी है जो दी जाती है कानून को तोड़ने पर। नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस ऑफ पनिशमेंट। मकसद इसका ये है कि जो पीपीसी में मौजूद जराइम है उनको रोका जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी। तो सेक्शन 53 के अंदर 10 किस्म की जो सजाएं हैं वो लिखी गई हैं। एक है किसास, फिर दियत, अर्श, दमान, तजीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस, फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। तो अब इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है किसास। इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं। किसास का जो लफ्ज है वो लफ्ज अल कसस से निकला है, जिसका मतलब है टू फॉलो इन समवन फुटस्टेप्स, के कदम से कदम मिलाकर चलना, कदम के ऊपर कदम रख के फॉलो करना, जो जैसे है उसको उसी तरह ही फॉलो करना। नेक्स्ट हेडिंग है लीगल मीनिंग की। तो लीगली इसमें जो खून बहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो किसास कहलाता है, कि आप बदले में किसी चीज के खून बहा करो, वो किसास कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन की। अब जो सेक्शन 299 के है पीपीसी का, वो किसास की डेफिनेशन बयान करता है कि ये वो सजा है जिसके अंदर सेम ही जो इंजरी है वो कॉज कर दी जाती है कन्विक्ट के उस जिस्म के हिस्से पे, जो चोट उसने विक्टिम के जिस जिस्म के हिस्से पे कॉज की होती है, और अगर वो विक्टिम को कत्ल कर देता है तो बदले में कन्विक्ट को, कत्ल करने वाले को ही कत्ल कर दिया जाता है, उसको सजाए मौत दे दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ किसास। अब 4 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर किसास एप्लीकेबल नहीं होता, ऑफेंडर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसमें अगर ऑफेंडर किसास की इन्फोर्समेंट से पहले ही मर जाए तो किसास लागू नहीं हो पाता। फिर उसके बाद अगर जो किसास का हक है वो किसी भी एक वली की तरफ से वेव कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो भी किसास लागू नहीं होता। फिर उसके बाद जो किसास का हक है वो खत्म हो जाए ऑफेंडर के ऊपर आके, तो वहां पे भी किसास लागू नहीं होता। फिर उसके बाद जो किसास का हक है वो बंदा क्लेम कर रहा हो जिसका खुद किसास का हक ना हो ऑफेंडर के ऊपर, तो वहां पे भी किसास इन्फोर्स नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग है दियत की। अब दियत से मुराद है कंपनसेशन, पैसे जो बदले में दिए जाते हैं विक्टिम के लीगल हेयर्स को। अब इस सूरत में जो कन्विक्ट है वो चूंकि कत्ल कर देता है विक्टिम को, तो अब विक्टिम के जो लीगल हेयर्स हैं वो जो पैसे वसूल करते हैं कंपनसेशन के तौर पे, उसको दियत कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन की। अब जो सेक्शन 299 है पीपीसी का, वो दियत की डेफिनेशन बयान करता है कि दियत से मुराद कंपनसेशन है जो सेक्शन 323 के अंदर स्पेसिफाई की गई है कि वो अदा की जाएगी विक्टिम के लीगल हेयर्स को। इसके अंदर जो लफ्ज लीगल हेयर्स इस्तेमाल हुआ है, हेयर्स ऑफ द विक्टिम, वो इसी वजह से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये वहां पे दी जाती है जहां पे विक्टिम कत्ल हो जाता है।
اگر تو وکٹم زندہ ہو تو پھر اس کو جو پیسے دیے جائیں گے وہ دیت کے اندر نہیں آتے, یہ صرف موت کے بعد, وکٹم کی موت کے بعد اس کے لیگل ہیئرز کو ہی دیے جا سکتے ہیں اور اسی کو ہی دیت کہیں گے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ویلیو آف دیت. اب جو کورٹ ہے وہ دیت کی مالیت سیٹ کرتا ہے 30,630 گرام چاندی, اور یہ جو اسلامک پرووینس کے مطابق یا فائنینشیل کنسیڈریشن کے مطابق دی جاتی ہے, اور اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ لازمی طور پہ مالیت متعین کرتی ہے, اعلان کرتی ہے 1 جولائی کو. نیکسٹ ہیڈنگ ہے عرش کی. اب اس کا میننگ دیکھتے ہیں. عرش سے مراد بھی کمپنسیشن ہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو کمپنسیشن ہے یہ وکٹم کو بھی دی جاتی ہے یا پھر وکٹم کے ہیئرز کو بھی دی جا سکتی ہے. اب اس کے اندر چونکہ وکٹم کو بھی دی جا سکتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہاں پہ وکٹم زندہ ہوتا ہے, یہ قتل کی صورت میں نہیں دی جاتی, یہ کوئی انجری کی صورت میں دی جاتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ڈیفینیشن کی. تو جو سیکشن 299B ہے پی پی سی کا, وہ ڈیفینیشن بیان کرتا ہے عرش کی کہ یہ ایک کمپنسیشن ہے جو اس چیپٹر کے اندر اسپیسیفائی کی گئی ہے اور وہ ادا کی جاتی ہے وکٹم کو یا پھر اس کے لیگل ہیئرز کو. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ویلیو آف عرش. اب عدالت جو عرش کی مالیت ہوگی وہ اسپیسیفائڈ پرسنٹیج کو طے کرے گا, جس کے اندر وہ کنسیڈر کرے گا منیمم ویلیو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سیٹ کی ہوگی, اور یہ ہر سال 1 جولائی کو سیٹ کی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیمنٹ آف عرش کی. اب جو عرش کی پیمنٹ ہے وہ یا تو ایک ساتھ بھی جمع کرائی جا سکتی ہے, پے کی جا سکتی ہے, یا پھر اس کو 3 سالوں کے اندر اندر قسطیں کر کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ضمان. اب اس کا میننگ دیکھتے ہیں. ضمان سے مراد کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بھی سملر چیز, اسی کی طرح کی کوئی چیز. نیکسٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. سیکشن 299D پی پی سی کا ضمان کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے کہ اس سے مراد کمپنسیشن ہے جو ڈیٹرمن کی جاتی ہے کورٹ کی جانب سے, اور یہ اوفینڈر ادا کرتا ہے وکٹم کو, کیونکہ اس نے جو اسے نقصان پہنچایا ہے وہ عرش کے اندر فال نہیں کرتا, وہ ضمان کے اندر فال کرتا ہے, تو اس کی قیمت ضمان کے طور پہ ادا کی جاتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ویلیو آف ضمان کی. اب جو ویلیو ہے ضمان کی وہ عدالت کی طرف سے ڈیٹرمن ہوتی ہے, اور وہ یہ کچھ معاملات ہیں جو مد نظر رکھتا ہے, جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے وہ اخراجات جو وکٹم کے ٹریٹمنٹ کے اوپر آئے, پھر اس کے بعد اگر کوئی نقصان ہوا ہے, کسی بھی جسم کے حصے کو کوئی چوٹ پہنچی ہے, یا پھر کوئی حصہ بالکل ہی ناکارہ ہو گیا, ڈسیبل ہو گیا, وہ اپنی فنکشننگ نہیں کر سکتا اب. اور تیسری بات عدالت مد نظر رکھتی ہے کہ جو وکٹم کو انجری پہنچی ہے, جو انجری اس سے سفر ہوئی ہے, اس کے متعلق اسے کیا کمپنسیشن دی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنسیکوینسز آف نان پیمنٹ آف ضمان, کہ اگر ضمان کی رقم ادا نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے. اگر تو ضمان کی رقم ادا نہیں کی جاتی تو ایسی صورت میں جو کنوکٹ ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو سمپل امپریزنمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے جب تک وہ ضمان کی رقم ادا نہیں کر دیتا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے تعزیر. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. سیکشن 299L جو ہے پی پی سی کا, وہ تعزیر کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے کہ یہ وہ سزا ہے جو قصاص, دیت, عرش اور ضمان سے ہٹ کے ہوتی ہے. اب تعزیر بیسیکلی وہ سزا ہوگی جو حدود لاز سے ہٹ کے ہے, مطلب حدود کے اندر جو اسلامی سزائیں رکھی گئی ہیں یہ تعزیر کے اندر فال نہیں کرتی. ان سزاؤں سے ہٹ کے جو عمومی طور پہ عدالت سزائیں دیتی ہے پی پی سی کے تحت یا سی آر پی سی کے تحت, سی پی سی کے تحت, جو بھی سزائیں دی جاتی ہیں وہ تعزیر کے اندر آتی ہیں. نیکسٹ ہے انفلکشن آف تعزیر. اب تعزیر لاگو کیسے کی جاتی ہے. تعزیر کو لاگو کیا جاتا ہے یا تو اس میں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے بندے کو سزا دینے کے طور پہ, یا پھر اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں, یا پھر اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ساری جو پنشمنٹ ہیں جو عدالت کی ڈسکریشن کے اوپر یا جج کی ڈسکریشن کے اوپر ہوتی ہیں وہ تعزیر اس طرح لاگو کرتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ڈیتھ. اب جو ڈیتھ ہے یہ ایک ہائیسٹ فارم آف پنشمنٹ ہے, سب سے بلند ترین سزا ہے جو قانون کی طرف سے اتھورائز کی جاتی ہے, قانون کی طرف سے دی جاتی ہے. اور یہ جو سزا ہے یہ کچھ جرائم ایسے ہیں جس میں دی جاتی ہے جن میں شامل پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنا ہے, پاکستان کے خلاف جنگ ابھارنا ہے, مطلب خود اندر بیٹھے کوئی ایسا کام کرو جو پاکستان کے اندر جنگ قائم کرے, پھر اس کے بعد آپ کوئی کمیونٹی اکٹھی کرو تاکہ وہ کوئی غیر قانونی کام کریں,
پھر کوئی قتل کر دے کوئی شخص، یا پھر کوئی ڈکیتی جس کے اندر قتل ہو جائے، یا پھر ہائی جیکنگ کی جائے، تو ان جرائم کے اندر سزائے موت دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امپریزنمنٹ فار لائف۔ اب امپریزنمنٹ فار لائف جو عمر قید ہے، یہ دوسری ہائیسٹ فارم ہے سزا کی اس پی پی سی کے اندر، اور یہ دی جاتی ہے انہی جرائم کے اندر جو اب ڈسکس کریں گے، جس میں ہے کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کرو یا جنگ شروع کرو، ابھارو، یا پھر کوئی ہتھیار اکٹھے کیے جائیں اس نیت سے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کی جائے گی، یا پھر سیڈیشن کی جائے، کوئی جعلی نوٹ چھاپے جائیں پاکستان کے، جعلی کرنسی بنائی جائے، پھر جو سزا ہے پنشمنٹ ہے قتل کی، اس کے اندر بھی امپریزنمنٹ فار لائف آ جاتی ہے، یا پھر کڈنیپنگ یا ایبڈکشن ہو اور اس کے اندر نیت یہ ہو کہ کڈنیپ کر کے اس کو قتل کر دیا جائے شخص کو، یا پھر ڈکیتی کے اندر مرڈر ہو جائے، تو پھر امپریزنمنٹ فار لائف ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امپریزنمنٹ کی، تو سب سے پہلے اس کا میننگ دیکھتے ہیں۔ امپریزنمنٹ بیسیکلی کسی بھی شخص کو کنفائن کر دینا، اس کے اوپر پابندی عائد کر دینا، اس کو قید میں ڈال دینا کہ اب وہ کوئی حرکت اپنی مرضی سے، کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اور وہ کسی چار دیواری کے اندر مخصوص زندگی گزارے گا۔ نیکسٹ اس میں آ جائیں گے کائنڈز آف امپریزنمنٹ، تو دو کائنڈز ہیں، ایک ریگریس اور دوسری سمپل۔ ریگریس کے اندر جسے اردو میں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے قید بامشقت، یہ وہ ہوتی ہے اس کے اندر مشقت کے طور پہ کوئی پتھر توڑوائے جاتے ہیں، یا پھر کھدائی کروائی جاتی ہے، لکڑیاں کٹوائی جاتی ہیں، کوئی بھی اس کے اندر مشقت کروائی جاتی ہے جس کو قید بامشقت کہتے ہیں۔ پھر ہے سمپل امپریزنمنٹ۔ سمپل امپریزنمنٹ کے اندر سمپل طور پہ بندے کو صرف جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اسے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، کوئی مشقت نہیں کروائی جاتی۔ اب امپریزنمنٹ کا جو میکسیمم پیریڈ ہے وہ سیکشن 55 کے تحت 14 سال ہے، اور جو شارٹسٹ ٹرم ہے، مختصر ہے، وہ 24 گھنٹے ہے، لیکن اگر منیمم کے اندر بات کی جائے تو اس کی کوئی حد نہیں، 1 سیکنڈ کی بھی سزا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے فور فیچر آف پراپرٹی۔ اب پاکستان پینل کوڈ 1860 کے اندر فور فیچر آف پراپرٹی عمومی طور پہ یہ قانونی طریقہ کار ہے، قانونی سزا ہے جو دی جاتی ہے کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اوپر، کہ جس بندے نے غلط عمل کیا ہوتا ہے اس کی پراپرٹی کو ضبط کر لیا جاتا ہے، حکومت اس کی پراپرٹی ضبط کر لیتی ہے۔ نیکسٹ ہے فائن۔ اب فائن جرمانہ یہ بھی ایک سزا ہے جس کو عمومی طور پہ دوسری سزاؤں کے ساتھ ملا کے بھی دیا جاتا ہے، یا پھر الگ سے بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو فائن کی سزا ہے یہ ان سیکشنز کے مطابق دی جاتی ہے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس کنکلوژن آ جائے گی، تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، اور اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔